آج سے تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے جب بھارت نے اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد اپنی طاقت کا رعب پاکستان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ بھارتی قیادت کا تو لب و لہجہ بالکل بدل چکا تھا اور بھارتی قیادت پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہی تھی۔ ادھر امریکہ کے صدر بل کلنٹن اور دوسرے غیر مسلم ممالک پاکستان پر اس بات کا دباؤ ڈال رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے مقابلہ میں کوئی جوابی کارروائی نہ کرے، اور اگر پاکستان نے کوئی جوابی کارروائی کی تو پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا ہوگا۔ لیکن پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی دیکھ کر بھارتی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کرنے سے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بعد ضروری تھا کہ اسی زبان میں بھارت کو جواب دیا جاتا، لہٰذا سیاسی و عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر شیخ رشید احمد، گوہر ایوب اور راجہ ظفر الحق نے فوری طور پر دھماکہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، لہٰذا آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے بھی اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی رضامندی دی۔ اس موقع پر نوائے وقت اخبار کے چیف ایڈیٹر جناب مجیب نظامی مرحوم کا دبنگ کردار بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نوائے وقت کے ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی مرحوم کے بارے میں اس حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب نواز شریف نے نظامی صاحب مرحوم سے ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے صلاح مشورہ کیا تو انہوں نے فوری طور پر ان کی حکومت کو ایسا کرنے کو کہا، اور یہ ان کے تاریخی جملے میڈیا میں بہت مشہور ہوئے کہ میاں صاحب اگر آپ نے ایٹمی دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ جناب مجید نظامی مرحوم نے یہ بھی کہا کہ آپ ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آپ کو دوہری وارننگ کا سامنا ہے۔ اگر دھماکہ کرتے ہیں تو ممکن ہے امریکہ آپ کا دھماکہ کر دے، مگر قومی اور ملکی سالمیت اس امر کی متقاضی ہے کہ آپ ایٹمی دھماکہ کریں۔ گویا جناب مجید نظامی نے نوائے وقت کی طرف سے حاکم وقت کو بلا خوف و خطر کھری کھری سنا کر قومی فرض ادا کیا تھا۔ یوں پاکستان جوہری ملک بن گیا۔ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے تو ایسے مواقع نظر سے گزرتے ہیں جن پر اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو بھارت پاکستان کو کھا چکا ہوتا۔ یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ سری لنکا ہو یا بنگلہ دیش، نیپال ہو یا بھوٹان، حتیٰ کہ مالدیپ، ان سب کو بھارت نے ایٹمی قوت بن کر اپنی طفیلی ریاستیں اس حد تک بنا رکھا ہے کہ بنگلہ دیش جیسا مسلمان ملک پاکستان اپنی کرکٹ ٹیم بھیجنے کا اعلان کر کے بھارتی آنکھ کے اشارے پہ یہ اعلان واپس لے لیتا ہے۔ جب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی توازن قائم ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان ایٹمی بموں کی تعداد اور کوالٹی میں بھارت پر برتری اور پاکستان کے میزائلوں کے 100% ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت نے بھارت کے مقابلے میں وطن عزیز کو محفوظ بنا دیا ہے، اور اس حد تک محفوظ بنا دیا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس عظیم کارنامے کا سہرا سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام، ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک اور ان کے سینکڑوں دیگر ساتھیوں کو جاتا ہے۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے تو پاکستان پر امریکہ نے پابندی لگا دی، کیونکہ پاکستان نے مسلم ملک ہو کر اتنی ہمت کیسے کی کہ وہ ایٹمی طاقت حاصل کر لی۔ پاکستان کے دشمنوں کے ہاں اس دن صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف مسلم ممالک خوشیوں سے نہال تھے۔ سعودی عرب کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کو فوری طور پر 50,000 بیرل تیل مفت اور مسلسل دینے کا اعلان کر دیا۔ یہی حال دیگر مسلم ممالک کا تھا۔ ایٹم بم بنانے میں بھی مسلم ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج پاکستان کا جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے دفاع پاکستان کے ایٹمی قوت ہونے کے ناطے بے شک ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، مگر اندرونی طور پر دشمن ہمیں عدم و استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش میں ہے، اور مودی کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیں اپنی سلامتی کے معاملہ میں زیادہ فکر مند ہونا ہے، کیونکہ مودی اب پاکستان کی سلامتی تاراج کرنے کی اپنی حسرت نکالنے کے لیے کوئی بھی اوچھا ہتھ کنڈا اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں مودی کے دوسرے دور اقتدار میں اپنے دفاع کے لیے زیادہ چوکنا اور چوکس رہنا ہوگا، جس کے لیے ہمارا بہر صورت اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی پر ہی تکیہ ہے۔ یہ خوش آئندہ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ملک کی سلامتی کے خلاف بھارتی سازشوں کا مکمل ادراک ہے، جنہیں عالمی اور علاقائی فورموں پر ساتھ ہی ساتھ بے نقاب بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا معجزہ قیام پاکستان کا ہے، جبکہ دوسرا معجزہ 1998 میں ہوا جب ایسی قوم جس میں نہ کوئی تعلیم عام تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی میسر تھی وہ ایٹمی قوت بننے میں کامیاب ہو گئی۔ اور آج سے ٹھیک 20 سال پہلے 28 مئی 1998 کو جمعرات کے دن 3:15 پر چاگی کے مقام پر واقع کوہ کامبران میں کھدی ہوئی 1 کلومیٹر لمبی
सुरंग में एटमी धमाके करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का सर फखर से बुलंद कर दिया और दिफाए वतन को बैरूनी जहारियत से मुकम्मल महफूज बना दिया। 1974 में भारत के पहले एटमी धमाके का मकसद इसके सिवा और कुछ न था कि वो पाकिस्तान को खौफज़दा करके इसी खित्ते में अपनी बर्तरी और बालादस्ती कायम कर सके। क़याम पाकिस्तान के वक्त ही से भारत एटमी हथियारों की तैयारी में रसाई हासिल करने की तगदो में मसरूफ़ हो गया था। इसकी बुनियादी वजह दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम होने वाला पाकिस्तान था, जो भारत के हिंदू हुक्मरानों की आंखों में खार बनकर खटकता रहा। चागी में होने वाले धमाकों की कुव्वत भारत के 43 किलो टन के मुकाबले में 50 किलो टन थी। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सलामती और आज़ादी के लिए खतरात पैदा कर दिए थे, जिसका जवाब एटमी धमाकों से ही दिया गया। अमरीकी सदर क्लिंटन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और जापानी वज़ीर-ए-आज़म मोतो ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना किए जाएं, वरना इसके खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके कौमी तारीख का बेहतरीन बाब रकम कर दिया।